बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सबसे छोटी बेटी को सच बोलने पर घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक बादशाह जिसकी 7 बेटियां थीं। ये बादशाह बहुत अमीर था। दूर दूर तक इस बादशाह की सल्तनत के चर्चे थे और बादशाह हर रोज़ अपनी सल्तनत के लोगों को इकट्ठा करता और उनसे सवाल पूछता था। जो भी इसके सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक देता था तो बादशाह उसे बहुत कीमती तोहफे देता था और तोहफ़ा भी ऐसा होता था जो कि तोहफ़ा लेने वाले की ज़रूरत को पूरा कर देता था। एक दिन बादशाह बैठा सोचने लगा कि मुझे बेटे की तो बहुत ख्वाहिश थी पर मेरे घर में बेटा तो हुआ ही नहीं और 7 बेटियां पैदा हो गई हैं, तो मेरे बाद मेरी इस बादशाहत का कौन हुक्मरान होगा। बादशाह सोचने लगा कि बेटियों की तो मैं शादी कर दूंगा और मैं कब तक अपनी इस बादशाहत को कायम रख सकूंगा। कोई तो होना चाहिए जो मेरी इस बादशाहत को मेरे बाद चला सके, जो लोगों के दरमियान इंसाफ कर सके, जो गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझकर उनकी मदद कर सके। फिर बादशाह ने सोचा क्यों ना मैं अपनी 7 बेटियों से एक सवाल पूछूं, जो उस सवाल का सही जवाब देगी मैं अपनी सल्तनत उसे ही सौंप दूंगा। फिर बादशाह ने अगले दिन अपनी 7 बेटियों को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को कहा कि तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और जो तुम 7 में से उसका सही जवाब देगी उसे मैं इनाम में कुछ ऐसा दूंगा कि तुम सब ने कभी सोचा भी ना होगा। सारी शहजादियाँ एक कतार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने हर एक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 शहजादियों ने बादशाह को एक जैसा ही जवाब दिया कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आप ही की वजह से पहनती हैं। तो बादशाह अपनी 6 बेटियों का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। जब 7वीं और सबसे छोटी शहजादी अमारा की बारी आई तो उसने बादशाह को जवाब दिया कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने शहजादी अमारा को कहा, गुस्ताख, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ आओ। शहजादी अमारा बहुत रोई। बादशाह ने उसको सादा सा लिबास पहना दिया और उसके कीमती लिबास और गहने सब उससे ले लिए और फिर इस सज़ा को शहजादी अमारा ने अपनी किस्मत समझकर कबूल किया और ग़ुलामों के साथ जंगल में आ गई। तमाम ग़ुलाम उसे घने जंगल में छोड़कर चले गए। शहजादी घने जंगल को देखकर बहुत डर रही थी। वो कभी इधर और कभी उधर मदद के लिए देख रही थी और सोच रही थी कि क्या करूं। फिर अंधेरा होने लगा तो शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला लूं। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते शहजादी काफ़ी आगे चली गई थी। फिर शहजादी ने आराम करने के लिए पहले लकड़ियां इकट्ठी की और उनको जलाकर उनके पास अभी बैठी ही थी कि आग की रोशनी में उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। उस झोंपड़ी के बाहर एक बकरी भी बंधी थी। शहजादी झोंपड़ी के पास गई तो उसे अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी ने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। शहजादी अंदर गई तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी 50 से 60 साल की उम्र का खांस रहा था और पानी मांग रहा था।
شہزادی نے جلدی سے گلاس پکڑا اور اسے گھڑے سے پانی دیا۔ وہ بوڑھا آدمی پانی پی کر بولا، بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی امارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس بوڑھے شخص کو بتایا کہ کیسے اس کے ابا نے اسے گھر سے نکالا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا، بیٹی میں تم کو وہ عیش و عشرت تو نہیں دے سکتا اور نہ ہی یہ جھونپڑی تمہارے قابل ہے، لیکن بیٹی اب جو بھی ہے یہی سب کچھ ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کچھ چیزیں موجود ہیں اور دودھ کے لیے باہر بکری بندھی ہے۔ بیٹی تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو اور میں صبح ہوتے ہی شہر چلا جاؤں گا اور 1 ہفتے تک گھر لوٹوں گا۔ تو شہزادی اس بوڑھے بابا کو بولی، بابا آپ فکر نہ کرو، میں آپ کے آنے تک آپ کی سب چیزوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ پھر اگلے دن صبح صبح وہ بوڑھا آدمی شہر چلا گیا اور شہزادی نے گھر کے کام کرنے کے بعد اپنے لیے ایک روٹی بنائی اور پھر رات ہوتے ہی بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے اور آدھا باہر پیالے میں ڈال کر رکھ دیا کہ اگر کوئی جانور بھوکا ہوگا تو پی لے گا۔ پھر اگلے دن جب شہزادی اٹھ کر باہر آئی تو شہزادی امارہ نے جو دیکھا وہ حیران کن تھا کہ دودھ کا پیالہ سارا خالی تھا اور پیالے کے پاس ہی ایک لال پڑا تھا۔ یہ ایسا لال تھا جو ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ شہزادی امارہ سوچنے لگی کہ بچپن میں نے اس لال کے بہت قصے سنے ہیں کہ جب کوئی سانپ کسی کا رکھا ہوا دودھ یا چیز کھا کر بہت خوش ہوتا ہے تو یہ لال اگلتا ہے، لگتا ہے یہ وہی لال ہے۔ پھر ہر رات کو شہزادی امارہ آدھا دودھ اپنے لیے اور آدھا باہر رکھ دیتی تھی اور ہر روز صبح شہزادی امارہ کو ایک لال ملتا تھا۔ ایسے ہی 7 دن گزر گئے اور شہزادی امارہ کے پاس 7 لال اکٹھے ہو گئے تھے اور 7ویں دن وہ بوڑھا آدمی بھی واپس آ گیا۔ شہزادی امارہ نے 3 لال اس بوڑھے آدمی کو دیے کہ اس جھونپڑی کی جگہ ایک خوبصورت سا محل بنوا لے، اور اس بوڑھے آدمی نے ایسا ہی کیا اور یہ جھونپڑی ایک خوبصورت محل میں بدل گئی تھی۔ پھر شہزادی امارہ نے پاس ہی لکڑی اور لوہے کی فیکٹریاں بھی بنوا دی تھی جس میں تمام غریب جو بے روزگار تھے وہ کام کرنے لگے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ شہزادی امارہ کی دھوم دور دور تک پھیل گئی تھی کہ ایک شہزادی بہت سخی اور نرم دل ہے۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ اس شہزادی سے ملنے کی خواہش رکھنے لگا تھا اور اپنے درباریوں کو اس شہزادی کے ہاں پیغام بھیجا۔ تو شہزادی نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ فلاں دن ان کی میری طرف دعوت ہے، پر شرط یہ ہے کہ وہ اپنی سب بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ تو بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ہمراہ جب اس شہزادی کے محل میں پہنچا تو بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کا اتنا شاندار استقبال کیا گیا جس کو دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں دنگ رہ گئیں۔ پھر بادشاہ کے لیے دعوت میں ہر طرح کا کھانا موجود تھا۔ جب شہزادی آئی تو اس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ شہزادی نے بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور گلے میں لال رنگ کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی نیکلس موجود تھا۔ بادشاہ جب شہزادی کو دیکھتا ہے تو شہزادی کو کہتا ہے کہ بیٹی تم تو میری بیٹی کی عمر کی ہو تو پھر مجھ سے پردہ کیوں؟ تم اپنا یہ پردہ ہٹا سکتی ہو، میری بیٹیاں تم کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو شہزادی نے کہا، جی اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ تو بادشاہ کی 6 بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگیں کہ اتنا تو تیار ہے اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک خستہ کپڑوں میں ایک لڑکی بادشاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو بادشاہ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم تو میری 7ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی امارہ ہو۔ بیٹی مجھے تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تمہاری مالکن کہاں گئی ہے؟ بلاؤ اسے، میں اس سے تم کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔
تو شہزادی بولی ابا حضور یہ محل میرا ہی ہے اور میں ہی اس کی مالکن ہوں۔ تو بادشاہ بولا کیا؟ تو پھر شہزادی امارہ نے اپنے امیر ہونے کا سارا قصہ اپنے ابا کو سنایا اور کہا ابا حضور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، تو یہ سب میرے اللہ نے ہی مجھے دیا ہے۔ شہزادی امارہ کی یہ سب باتیں سن کر باقی شہزادیاں دنگ رہ گئی تھیں اور شہزادی امارہ کی قسمت پر رشک کرنے لگی تھیں کہ کاش اس دن ہم نے بھی شہزادی امارہ جیسا ہی کہا ہوتا تو آج بھی ہم اتنی ہی امیر ہوتی اور جو لال شہزادی امارہ کے گلے میں ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہوتے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہم سب اللہ کا دیا ہوا ہی کھا پی رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی انسان کے کھانے پینے کے وسیلے بناتا ہے اور انسان کی قسمت میں جو ہوتا ہے اسے ویسا ہی لباس ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنا بھی دے ہمیں اسی میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔